ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار وحماهم تراهم ركعا سجدا يبتغون قولا من يبتغون قولا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فكيفهم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Lewat diagram kami sedang dosa berjodoh. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam juga sahabat kiram की जमात जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के आलम को लेकर पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया, हमारे तक आप अलैहिस्सलाम की दर्द शरीयत को पहुँचाया और मिन बाद आप अलैहिस्सलाम की सीरत, आप अलैहिस्सलाम की घर की जिंदगी, आप अलैहिस्सलाम के मामूलात तो तमाम की तमाम चीज़ें हम तक मुकम्मल तौर पर पहुँचाए। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम की तरफ से इनके आदर पर और इनकी वफादारी पर आप अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं और हदीस में आता है अस्हाबी कन्नुजूम। अक्सर मैं रुपये में भी इस हदीस को लेकर आता हूँ। अस्हाबी कन्नुजूम फकीहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, किसी एक की भी इक्तदा कर लोगे तो जन्नत तक पहुंच जाओगे, हिदायत हासिल कर लोगे। कुल ऐलान कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कुरान पाक के अंदर एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है सहाबा किराम। लेकिन क्या इस सर्टिफिकेट के बाद सहाबा किराम के मामूलात के अंदर कमी आई या ज्यादती आई? एक ही मजलिस में आप अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, साद बिन अबी वक़ास फिल जन्नह। इस तरह 10 सहाबा को
آپ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی کہ ہم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی جن کو آپ علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے کہ یہ بندہ مسلمان کو بنا ہوا ہے، مسلمانوں کی نمازوں میں بھی شرکت کرتا ہے، مسلمانوں کی مساجد میں بھی آتا ہے، لیکن ہے مسلمان میں منافق ہے۔ اس طرح کئی لوگوں کے نام کچھ صحابی کو بتائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے پاس بار بار جاتے اور پوچھتے کہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا نام تو نہیں ہے ان میں، یہ ڈر تھا۔ کہ آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سنائی جنت میں پہنچا۔ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام کو ایک محل دکھایا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، اس کو دیکھوں۔ آپ آگے بڑھے، فوراً پھر رک گئے اور کہنے لگے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کا محل ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے محل میں داخل ہو، تو میں اس میں داخل نہیں ہوا، میں باہر سے واپس ہو گیا۔ عمر مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اس محل کو اندر سے دیکھوں۔ یہ آپ کو بتایا، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کیا سرتا لگے ہوئے کپڑے پہنتے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ مال غنیمت میں جو کپڑے ملے ہیں ان کپڑوں سے آپ کا قد بڑا ہے، آپ کے کپڑے نہیں سل سکتے۔ ایک عام دیہاتی کھڑا ہو گیا کہ جو مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا ہے اور ہر ایک کے حصے میں جو کپڑے آئے اس کپڑے کی لمبائی اتنی ہے کہ اس میں آپ کا کپڑا نہیں بن سکتا، آپ پہن کر کھڑے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل صحیح کہا کہ میرے کپڑے نہیں بن سکتے، لیکن جو کپڑے تقسیم ہوئے جب اس میں میرے بیٹے کا بھی حصہ تھا، اس نے اپنا حصہ مجھے دے دیا، تو پھر میں نے اپنے کپڑے چھوڑے۔ یہ وضاحت دی خلیفہ وقت کا بادشاہ وضاحت دے رہا ہے کہ میں نے کپڑے کہاں سے پہنے۔ آج ہمارے ہاں کوئی پوچھنے لگ گیا تو اسے ایسے غائب کیا جاتا ہے جیسے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، ہستی سے نام مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم سے پوچھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا اظہار کیا کہ جب تمہاری جیسی رعایا موجود ہے تو انشاءاللہ مجھے کوئی ناانصافی اور غلط روش کو مجھے کوئی نہیں چلے گا۔ تم مجھے روکتے رہو گے اور میری اصلاح ہوتی رہے گی۔ مجھے ایسی رعایا کی ضرورت تھی جو اس کو اصلاح ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ہمارے خدمت میں کچھ کپڑے آئے، آپ نے تقسیم کیے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حصے میں آئے، لیکن آپ کو تسلی نہیں ہو رہی۔ جیسے بعض دفعہ کچھ لوگ کسی کو انعام دے دیتے ہیں تو دل اندر سے اندر کھا رہا ہوتا ہے، یار اس کی جو شان و شوکت ہے
اس کا جو مرتبہ ہے، جو میں نے انعام لیا وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو اسی میں تھے حضرت حسن حسین کو 2 جوڑے دیے، اسی طرح آپ نے جو قریبی لوگ تھے ان کو بھی دیے۔ تو دل ملامت کر رہا تھا بار بار کہ ان کے لائق سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنایا ہے، ان کے لائق یہ کپڑے نہیں تھے جو میں نے ان کو دیے۔ فوراً کسی ساتھی کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، یمن کے کپڑے بہت مشہور تھے اس وقت، صرف 2 جوڑے لینے کے لیے یمن بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر وہاں سے جوڑے لے کر آؤ۔ کس کے لیے؟ حسن اور حسین کے، یہ ان کو دینے ہیں۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، یہ محبت تھی۔ بندے کو بھیجا اور وہ لایا اور پھر ان کو دیے اور مقیم کی جوڑے۔ مانے لگے اب میرے دل کو کسی حد تک کوئی اقرار پہنچا، کوئی سکون پہنچا۔ یہ وہ محرم کا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بتاتی ہے، اور 10 تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کے لیے کٹ مرے، دین کا سودا نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حکموں سے روگردانی نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر جنہیں کہا جاتا ہے، جو کربلا میں بہت زیادہ شدت کی لڑائی ہوئی، 3 صحابہ شہید ہو گئے، آخر میں چند لوگ رہ گئے۔ خیمہ جو لگایا تھا وہ ایک صحرا میں لگا ہوا تھا، یہاں پانی بھی میسر نہیں تھا، تقریباً 3 میل 4 میل دور کے بعد کہیں کوئی پانی میسر تھا۔ تو اس خیمے کے اندر کچھ خواتین تھی، کچھ بچے تھے جن کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں داخل ہوتے اور فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، رو نہیں۔ دشمن کو تمہارے رونے کی وجہ سے تقویت مل رہی ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، اسے ہمت ہو رہی ہے آگے بڑھنے کی، تو رونے سے منع کیا اور اندر سے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کر باہر نکلا، اور جس طرف سے تیر آ رہے تھے اس طرف دکھانے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس طرح کے معصوم بچے رہ گئے، لیکن ایک تیر آتا ہے اور اس معصوم کو دیا وہ آگ لگتے گرا چھوٹا تھا دودھ پیتا بچہ، اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کہنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں نصیب ہوئے، جن کو ہزاروں خطوط ملے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کوفی لوگ پہلے کوفہ، ایک تابعی کا ذکر آتا ہے، وہ عراق میں رہا کرتے ہیں کوفہ میں۔ کسی نے آ کر مجھے مسئلہ پوچھا کہ محرم کے مہینے میں کیا مکھی کو مار سکتے ہیں، مکھی یا مچھر کو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ اس مہینے میں شروع سے چلا آ رہا تھا کہ قتل، یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں عرب لوگ عموماً قتل و قتال نہیں کرتے تھے، یہ محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا، محرم کا مہینہ محترم مہینہ، جن میں کفار لوگ بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے۔
یہ محترم مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے پورے خاندان کو ان کے ہاتھ میں شہید اور شہید کرنے والے لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. یہاں 1200 لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ تشریف لے. رستے میں جاتے ہوئے کئی لوگ ملے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبہ کیا کہ آپ آگے نہ جائیں. آپ نے کہا نہیں، میرے پاس ایک بڑی تعداد ہے حدود کی، اگر میں نہ گیا تو وہ لوگ بولیں گے، ان کے لیے حجت تام ہو جائے گی، ہم تو آپ کو بلا رہے تھے آپ خود نہیں آئے، تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنی پڑے. تو آپ اس حجت کو تام کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے خطوط بھیجے ہیں، اگر میں نہ گیا تو وہ الٹا میرے اوپر بولے گا. اور جب بار بار جب کسی کو خطوط مل رہے ہوں اور بڑی تعداد میں مل رہے ہوں، اس کا خود دل کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں. اور دوسری طرف اپنے آپ کو ایک نوجوانوں کے سردار سمجھتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ مجھے عزت دیتے، احترام کرتے. اسی راہ سے چلے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں 23 کے قریب خنجروں کے نشان تھے، 43 کے قریب تیروں کے نشان تھے جس سے سوراخ ہو گئے تھے. اور یہ سارے کے سارے نشان فرنٹ پر تھے، پیچھے پیٹھ پر ایک نشان بھی نہیں تھا. یہ علامت ہوتی ہے کہ کہیں بھی اپنے آپ کو میدان جنگ سے بھاگے نہیں، واپسی کا رخ اختیار نہیں کیا. اور تقریباً کوئی 73 یا 75 کے قریب آتا ہے، یا بعض روایت میں 100 سے بھی زائد آتا ہے کہ تلواروں کے نشان لگے ہوئے تھے جس میں ہاتھ تک کٹ گئے، چونکہ بازو تک کٹ چکا تھا. اس طریقے سے شدید تکلیف ہوا، اذیت دے کر آپ کو شہید کیا. نواز رسول جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ موجود ہے، رونے لگے، اتنی تیز رونے لگے کہ آپ کا جسم کپانے لگا. عائشہ پوچھتی ہے رسول اللہ کیا ہو گیا؟ لگے آج مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں میرے حسین کو قتل کیا گیا. آج وہ مٹی مجھے دکھائی گئی ہے، فرشتہ کے پاس مٹی لایا ہے، وہ مٹی تھی لال رنگ کی مٹی. میں آپ کی امت آپ کے نواسے کو اس طرح شہید کرے دکھا دیا تھا. محبت فرماتے دوران خطبہ دیکھا کہ حضرت حسن حسین آ رہے ہیں، تو ادھر گر رہا ہے، تو ادھر گر رہا ہے، اتر کے چلے جاتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اٹھا کے لاتے ہیں، ایک کو اپنے دائیں طرف، ایک کو اپنے بائیں طرف، اور اسی حالت میں ہوتا ہے. نماز میں اپنے ساتھ لے آتے، نماز پڑھا رہے ہوتے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، صحابہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے. حضرت حسن یا حسین یہ دونوں آپ کی پیچھے کمر پر بیٹھ گئے جیسے بچے بیٹھتے. آپ نے سجدہ طویل کر دیا، اتنا طویل کیا کہ پیچھے صحابہ پریشان ہو گئے اور وہ سجدے سے اٹھ کر دیکھنے لگے کہ آپ علیہ السلام کی وفات تو نہیں ہو گئی، اتنی دیر کیوں؟
کہ سجدے سے اپنے سر اٹھا کر آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگے. جب دیکھتے آپ سجدے میں دوبارہ بھی سجدے میں چلے جاتے. اس طرح بار بار دیکھ رہے تھے. یہ محبت تھی. آخر میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو جاتی؟ کوئی وحی نازل ہو گئی یا سجدہ طویل ہو گیا یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کیا ہو جاتی کہ آپ نے سجدہ اتنا طویل کر دیا؟ فرمانے لگے حسن اور حسین میری قبر پر سوار تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو اتاروں. جب تک یہ خود نہ اترے تو میں نے سجدہ طویل کر دیا. اور فرمانے لگے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرے گا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام بازار میں نکلتے حسن و حسین دائیں بائیں کندھوں پر سوار ہوتے. ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو مذاقی انداز میں کہا ماشاءاللہ کیسے ہی پیارے لوگ ہیں جن کی سواری آپ علیہ السلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری کو نہ دیکھو، سوار کو بھی دیکھو، وہ بھی کتنے بہترین. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے سب کچھ برداشت کیا. خالی نوجوانوں کے سردار کا عہدہ دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا کہ اب تو عہدہ مل چکا کیا ضرورت ہے. دین کے لیے مر مٹے لگایا. ان کی عادات، ان کی روش کو، ان کے طرز زندگی کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم 100% اسلام پر ہوتے ہیں، 100% دین پر ہوتے ہیں. آج ہمارے اندر یہی کمی رہ گئی ہے، ہم نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے اعمال کو اپناتے ہیں. ہم محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہوتی. ہم بڑے بڑے جلسے تو کر لیتے ہیں لیکن اس محبت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، اپنے جسم کے اندر نہیں اتارتے. اگر وہ محبت ہمارے اندر اتر جائے تو جس طرح حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نماز ادا کی. تو ہم میں سے کوئی بھی نماز چھوڑنے والا تھا لیکن ہم اس چیز کو نہیں غافل ہو جاتے ہیں. چند دن جوش و جذبہ رہتا ہے لیکن اس سے چھوڑتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے. اگر گردن کٹوانی ہے، اگر دین کے لیے مرنا ہے تو پھر یہ ایک دو دن کا جذبہ نہیں چاہیے. جو دین کے لیے مر مٹنے والے ان کا سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے. ان کے بچے، ان کا گھر، ان کا مال، ان کی جان، ان کا کمانا، ان کا رہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دلوں میں محبت آ جائے. ظاہر محبت، ظاہری کلمات سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی اپنائے، ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کوششیں وہ کر گئے اس کے مطابق ہمیں بھی کوشش کرنے والا ہے.